کل کے سبق میں آپ نے پڑھا تھا بھائی کہ اذا نودی المعرف باللام قیل یا ایھا الرجل و یا ھذا الرجل و یا ایھا ھذا الرجل، کہ معرف باللام کو جب ندا دی جائے تو کس طرح دی جائے گی کہ درمیان میں مذکر کے لیے کیا لے آئیں گے؟ ایھا، اور مؤنث کے لیے ایتھا، اور اسی طرح یا ھذا الرجل بھی کہہ سکتے ہیں اور یا ایھا ھذا الرجل بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور آپ کو بتلایا تھا صاحب قافیہ نے کہ عربوں نے رجل کے رفع کو لازم پکڑا ہے، یعنی ہمیشہ اس کو کیا لاتے ہیں؟ مرفوع ہی لاتے ہیں، کیونکہ وہ مقصود بالندا ہے۔ کیا ہے؟ مقصود بالندا ہے، تو اس کو تو مبنی علی الضم ہونا چاہیے تھا، کیونکہ منادا کی علامت کیا ہے کہ وہ کیا اس پر کیا آئے؟ ضمہ آئے، تو مبنی علی الضم ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ مبنی علی الضم ہو نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ یا اس پر براہ راست داخل نہیں ہو سکتی۔ جی، تو لہذا اب ہم اس کو ضمہ تو نہیں دے سکتے، لیکن ضمے جیسی اعرابی حرکت ہم نے دے دی، اور وہ کیا ہے؟ رفع ہے۔ اور یہ بھی بتلایا تھا اس الرجل کے جو توابع ہوں گے، یعنی معرف باللام کے جو توابع ہوں گے وہ بھی مرفوع ہوں گے۔ کیوں مرفوع ہوں گے؟ کیونکہ وہ منادہ معرب کے توابع ہیں، تو ان میں ایک ہی وجہ پڑھنا جائز کہ رفع پڑھا جائے۔ ہاں، منادہ مبنی جو تھا اس کے توابع میں کتنی وجہیں پڑھنا جائز تھیں؟ ان میں دو وجہیں، نصب پڑھنا بھی جائز تھا اور رفع پڑھنا بھی، لیکن یہ چونکہ منادہ معرب کے توابع ہیں تو ان کے اندر ایک ہی وجہ پڑھی جائے گی، اور وہ کیا؟ رفع بھائی۔ وَقَالُوا یا اللہ خاصتاً بھائی، یا اللہ، تو بھئی یہ بتلایا صاحب قافیہ نے کہ یہ عرب یا اللہ کہتے ہیں خاص طور پر بھئی، یعنی ضابطہ تو یہ ہے کہ معرف باللام پر یا حرف ندا داخل نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر یہ کیا ہے؟ داخل ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں یہ خاصہ ہے، کس کا لفظ ہے؟ تو یا اللہ خاص طور پر وہ کہتے ہیں، یعنی یہ تخصیص اسی کی ہے، اور کسی کے اندر ایسا یہ خصوصیت اسی کی ہے بھائی۔ لفظ اللہ میں نے بتلایا مولانا ذات باری تعالیٰ کے لیے علم ہے مولانا، اور جیسے وہ ذات مولانا سب سے ممتاز اور جدا ہے، اسی طرح اس ذات کے لیے جو نام بھی ہے وہ تمام اسماء سے جدا اور ممتاز ہے بھائی، اور اس کی بہت سی خصوصیات ہیں، بہت سی خصوصیات میں نے بتلایا تھا۔ ایک خصوصیت اس کی یہ ہے کہ اس میں سے حروف کو کم کرتے چلے جائیں، آخر تک اس کی دلالت کیا ہے؟ ذات سے باری تعالیٰ پر برقرار رہتی ہے۔ الف ہٹا دیں مولانا للہ رہ گیا، پھر لام ہٹا دیں لہو رہ گیا، پھر لام ہٹا دیں ہا ضمیر رہ گئی، تو آخر تک دیکھو دلالت ہو رہی ہے بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ جی، دلالت ہو رہی ہے۔ نیز مولانا لفظ اللہ کی خصوصیت ہے کہ اس پر حروف ندا میں سے صرف یا داخل ہو سکتا ہے، اور کوئی حرف ندا داخل نہیں ہو سکتا، جو 5 حروف ندا ان میں سے اور کوئی نہیں اس پر داخل ہو سکتا۔ اور نیز بھائی اس کی خصوصیت ہے مولانا حمزہ وصلی کیا لایا جاتا ہے؟ ہر جگہ مکسور لایا جاتا ہے۔ اس نام کے اندر حمزہ وصل کون سا لایا گیا؟ مفتوح اللہ بھائی۔ جی، اسی طرح اس لفظ کا رسم الخط بھی مولانا خاص ہے بھائی، باقی اسماء سے ممتاز ہے بھائی۔ ضابطے کے مطابق تو ایک لام لکھنا چاہیے تھا اور اس پر شد لکھی جاتی۔ جی، ایک لام ہوتا اور اسی پر کیا لکھ دی جاتی؟ شد۔ تو شد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ 2 لام ہے تو اللہ، اللہ 2 لام آ جاتے، لیکن یہاں لکھے بھی 2 لام جاتے ہیں بھائی، یہ بھی کیا ہے؟ اس لفظ کی خصوصیت ہے۔ نیز یا اللہ کہتے ہیں بھائی، اب حمزہ وصلی کو درمیان میں آنے کی وجہ سے گرانا چاہیے تھا، لیکن اس کا حمزہ وصلی یہاں نہیں گرے گا، یہ بھی کیا ہے؟ خصوصیت ہے لفظ اللہ کی بھائی، لفظ اللہ کی۔
وَلَكَ فی مثل یا تیم تیم عدین الضم والنصب، اور آپ کے لیے جائز ہے مولانا یا تیم تیم عدین جیسی ترکیبوں کے اندر الضم ضمہ پڑھنا بھی جائز، والنصب اور نصب پڑھنا بھی جائز۔ ضمہ پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ مبنی علی الضم، اور نصب پڑھیں گے تو معرب ہوگا، کیونکہ نصب کس کے ساتھ خاص ہے؟ بھئی ضم فتح کسر، یہ تو کس کے ساتھ خاص ہیں؟ مبنی کے ساتھ۔ اور رفع نصب جر یہ کس میں ہے؟ معرب میں۔ تو دیکھا پہلے ضم کہا، آگے فتح نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ نصب کہا۔ تو یہاں دیکھو اس میں دو چیزیں جائز ہیں، یا یہ پہلے لفظ میں یا تیم تیم عادیین یہ بھی جائز، اور یا تیم تیم عادیین یہ بھی جائز۔ بھئی اس قسم کی مثالوں میں کیا مراد ہے؟ اس قسم کی مثال سے کیا مراد ہے؟ بھئی اس سے مراد ہے وہ اسم جس کے بعد بعینہ اسی اسم کا تکرار آئے، اسی لفظ کا تکرار آئے، اور اس کے بعد ایک اسم مجرور آئے، یعنی مضاف الیہ آئے۔ بھئی کیا ہے؟ مجرور آئے۔ سمجھ میں آیا بھئی؟ یعنی منادا کی اضافت ہو رہی ہے، لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کا تکرار کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ تکرار کر رہے ہیں۔ تو دیکھو یا تیم، تیم کی کس کی طرف اضافت ہو رہی ہے؟ عادیین کی طرف، اور اسی تیم کا آپ نے کیا کر دیا؟ تکرار۔ تو منادا مفرد معرفہ ہو، اس کا تکرار ہو، اور اس کے بعد کیا ہے؟ مضافن ایک اسم آئے مجرور اضافت کی بنا پر۔ بھائی اضافت کی بنا پر، تو یہ جو پہلا اسم ثانی جو ہے، ثانی اس کے اندر تو نصب ہی پڑھیں گے، یا تیم تیم عادیین اس کے اندر نصب ہی پڑھیں گے۔ پہلے کی بات کر رہے ہیں کہ اس کے اندر ضمہ یا تیم تیم عادیین پڑھنا بھی جائز، اور نصب یا تیم تیم عادیین پڑھنا بھی جائز۔ بھائی تو اس سے کس قسم کی ترکیب مراد ہوئی؟ جس میں منادا کا کیا ہو؟ تکرار ہو، کس کے ساتھ؟ جی اضافت کے ساتھ۔ بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ اضافت ساتھ مضاف الیہ بعد میں آئے۔ بھائی اس کو مبنی علی الضم کیوں پڑھتے ہیں؟ بھائی مبنی علی الضم اس لیے کہ یہ کیا ہے؟ یا تیمو کیا ہے مولانا؟ منادا، اور منادا مفرد معرفہ ہو تو مبنی علی الضم ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یا تیمو، اور آگے کیا ہے مولانا؟ تیم عادیین، یہ کیا ہے؟ اس کی تاکید ہے، اور تو تابع ہے، اور کون سا تابع ہے؟ مضاف، اور تابع جب مضاف ہو تو اس میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ نصب پڑھا جاتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ یہ تو آسان بات تھی۔ دوسری بات، یا تیم نصب پڑھیں گے، نصب کیوں پڑھ رہے ہیں بھائی؟ بھائی نصب اس لیے کہ اب ہم یوں کرتے ہیں کہ یہ جو اول تیم ہے اسی کو مضاف بنا لیتے ہیں، کس کے لیے؟ عادیین کی طرف۔ بھائی پہلا تیم مضاف ہے کس کی طرف؟ عادیین کی طرف مضاف ہو رہا ہے، تو منادا مضاف ہوا، اور منادا مضاف ہو تو کیا ہوا کرتا ہے؟ یا عبداللہ۔ بھائی عبد پر کیا پڑھتے ہیں آپ؟ نصب۔ کیوں نصب پڑھتے ہیں؟ منادا مضاف ہے، تو یہ پہلا تیم مضاف ہو رہا ہے عادیین کی طرف، لہذا اس پر کیا پڑھیں گے؟
نصب پڑھیں گے۔ اس پر اشکال ہوتا ہے بھائی مضاف کیسے ہو رہا ہے، درمیان میں ایک اور تیم آ رہا ہے اور مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان تو فصل جائز نہیں۔ کہتے ہیں بھائی یہ جو درمیان میں لفظ آ رہا ہے یہ اسی پہلے لفظ ہی کا تکرار ہے، تو گویا کہ یہ لا فصل کی طرح ہے۔ کیا ہے؟ لا، کوئی فصل آیا ہی نہیں بیچ میں، اسی لفظ کا ہم نے کیا کر دیا؟ تکرار کر دیا۔ تو پہلا لفظ ہے مضاف، تو جب مضاف ہے تو اس پر کیا پڑھیں گے؟ نصب پڑھیں گے بھائی۔ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ چلیے بھائی اب دیکھا تو تیم اول جو ہے اس پر ضمہ پڑھنا بھی جائز، نصب پڑھنا بھی جائز۔ ضمہ پڑھیں گے کس بنا پر؟ کیونکہ منادہ مفرد معرفہ ہے اور اضافت کس کی ہو رہی ہے؟ ثانی کی ہو رہی ہے۔ کس کی؟ ثانی کی۔ اور اگر نصب پڑھیں پھر نصب کیوں پڑھنا جائز؟ کہ اضافت اسی کی ہم مان لیتے ہیں، اور جب اسی کی اضافت ہوئی تو پھر اشکال ہوا کہ اس درمیان میں کیا آیا؟ فصل بالاجنبی آیا، اور مضاف مضاف الیہ کے درمیان تو فصل جائز نہیں۔ تو جواب میں نے کیا بتلایا؟ یہ اسی اسم کا تکرار ہوا، تو گویا کہ یہ لا فصل کی طرح ہے، گویا کہ کوئی آیا ہی نہیں درمیان میں۔ سمجھ میں آیا؟ فصل آیا ہی نہیں جی۔ اور اس صورت میں مولانا اب پہلا تو مضاف ہو گیا، کیا ہو گیا؟ مضاف ہو گیا۔ تو یہ ثانی جو ہے، ثانی، اس پر پھر آپ نے نصب کیوں پڑھا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ اس کے لیے تاکید لفظی ہے۔ کیا ہے؟ پہلے کے لیے تاکید لفظی ہے، اور تاکید لفظی بعینی ہی پہلے کی طرح لائی جاتی ہے۔ تو جب اس پر ہم نے کیا پڑھا؟ نصب پڑھا تھا، تو اس پر بھی کیا پڑھیں گے؟ اب اسی کی طرح پڑھ دیں گے جیسے۔ اور پھر بھائی نصب پڑھا ہے تو تنوین آنی چاہیے اس پر، تو کہتے ہیں بھائی وہ جو مؤکد تھا اس سے تنوین اڑ گئی اضافت کی وجہ سے، تو اس پر بھی ہم تنوین نہیں لائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھو نا بھائی، یا تیم عادین، یہ پہلے پر تو تنوین کیوں نہیں آئی جب مفرد معرفہ، جب یا تیمو اس وقت تو منادہ مفرد معرفہ ہے تو مبنی علی الضم، جب اضافت کی تو پھر تنوین نہیں آئی، حالانکہ یہ معرب ہے، تنوین آنی چاہیے۔ کیوں نہیں تنوین آئی؟ کیونکہ اضافت ہو رہی ہے، اور اضافت کی وجہ سے تنوین کیا ہو جاتی ہے؟ گر جاتی ہے۔ تو چلو بھائی ثانی پہ تو تنوین آنی چاہیے تھی، وہ تو مضاف نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں بھائی جب پہلے پر نہیں آئی تو دوسرے پر بھی ہم نہیں لائے، اس کے مطابق تاکید لفظی پہلے کے مطابق کرنے کے لیے بھائی۔ تو اس قسم کی ترکیبیں جہاں منادہ مفرد معرفہ کا تکرار ہو اور ان کے بعد اس مضاف الیہ آ جائے، تو اس صورت میں منادہ کے اندر دو ترکیبیں جائز ہیں بھائی، دو طرح پڑھنا جائز، ضمہ بھی اور نصب بھی۔ والمضاف الی یا المتکلم، اور وہ اسم جو وہ منادہ جو مضاف ہو یا متکلم کی طرف، یجوز فیہ جائز ہے اس کے اندر یا غلامی کہنا بھی، ویا غلامیہ ویا غلامی ویا غلاما۔ بھائی وہ منادہ جو مضاف ہو کس کی طرف؟ ایک تو عام مضاف تھا، اس کے اندر تو ہمیشہ نصب پڑھیں گے۔ ایک یا ضمیر متکلم کی طرف مضاف ہو تو اس کے اندر چار وجہیں پڑھنا جائز مولانا، یا غلامی، یا غلام، یا کے سکون کے ساتھ، یا غلامیہ، یا پر فتحے کے ساتھ بھائی، وَيَا غلامی، میم کا کسرہ ہے اور یا کو کیا کر دیا گیا؟ حذف کر دیا گیا، کیونکہ آخری حرف کا کسرہ دلالت کر رہا ہے یا محذوف پر بھائی، تو یا غلامی کہنا بھی جائز بھائی۔ سمجھ میں آئی صورت بھائی؟ وَيَا غُلَامَا، یہ چوتھی صورت ہے بھائی، اس یا کو کس سے بدل دیا؟ الف سے بدل دیا بھائی۔ کس سے بدل دیا؟ الف سے بدل دیا جاتا ہے بھائی تخفیف کے لیے۔ تو یا غلامی، وَيَا غُلَامِيَّ، وَيَا غُلَامِ، وَيَا غُلَامَا، کتنی صورتیں جائز ہوئی بھائی؟ اب پہلی صورت کیا ہے؟ یا کے
سکون کے ساتھ، ثانی کیا ہے یا کے فتحے کے ساتھ، ثالث کیا ہے یا کے حذف کے ساتھ. سمجھ میں آیا؟ آپ دیکھا آپ کہتے ہیں نہیں بھئی یا ربی، یا ربی یہ کیا ہے اصل میں یا ربی، یا کو کیا کر دیا گیا حذف کر لیا گیا. اسی طرح یا غلامہ یہ صورت بھی جائز کہ یا کو کس سے بدل دیا گیا، یا کو حذف کر کے اس کے عوض میں کیا لے آئے الف کو لے آئے بھائی، الف کو بھائی. وَبِالْحَاءِ وَقْفًا اور ہا کے ساتھ کہیں گے حالت وقف میں بھائی، اس حال میں ہے کہ ان پر کیا ہو جب وقف کیا جائے بھائی ہا. بھائی ایک ہے حالت وصل، ایک ہے حالت وقف. جب حالت وصل ہو ملایا جائے کلام کو آگے تو پھر تو اسی طرح پڑھیں گے، اور اگر وقف کرنا چاہتے ہیں اس پر تو پھر ہائے وقف ساتھ ملانی پڑے گی. ہر ایک کے ساتھ ہائے وقف ملاتے جاؤ. یا غلامی میں وقف کی صورت میں کیسے پڑھیں گے یا غلامیہ، اور یا غلامیہ کو وقف کی صورت میں کیسے پڑھیں گے یا غلامیہ، اور یا غلامی کو اس کو ہا وقف کے ساتھ کیسے پڑھیں گے یا غلامی، اور یا غلامہ اس کو وقف کے ساتھ وقف کی صورت میں کیسے پڑھیں گے یا غلامہ. سمجھ میں آیا؟ تو وقف کی صورت میں ہا کو ملایا جائے گا بھائی تاکہ فرق ہو جائے حالت وصل اور حالت وقف کا. یہ ہا بتلائے گی کہ یہ حالت وقف ہے یا حالت وصل ہے بھائی. وَقَالُوا يَا أَبِي وَيَا أُمِّي وَيَا أَبَتِي وَيَا أُمَّتِي فَتْحًا وَكَسْرًا وَبِالْأَلِفِ دُونَ الْيَاءِ. بھئی یا ابی و یا امی، دیکھو اب کی اضافت ہے یا متکلم کی طرف اور کی اضافت ہے یا متکلم کی طرف. اور آپ کو بتلایا وہ اسم جو مضاف ہو یا متکلم کی طرف اس کے اندر کتنی وجہیں پڑھنا جائز ہیں بھئی 4 وجہیں. وہی 4 وجہیں یا ابی یا امی کے اندر بھی جائز ہیں. یعنی کیا پڑھ سکتے ہیں یا ابی یا ابی یا ابی یا ابا، اسی طرح یا امی یا امیہ یا امی یا امہ، یہ ساری وجہیں ان کے اندر پڑھنا. لیکن یہ مولانا ان میں کچھ اور وجہیں پڑھنا بھی جائز ہیں، وہ بھی بتلا رہے ہیں. کہتے ہیں وَيَا أَبَتِ وَيَا أُمَّتِ، یا ابتی اور یا امتی فتحا و کسران، فتحہ کے ساتھ اور کسرہ کے ساتھ دونوں طرح جائز ہے. یا ابتی یا کے عوض میں کیا لے آئے تا، اور یا امتی یا کے عوض میں کیا لے آئے تا. تو یا امتی کسرے کے ساتھ بھی جائز ہے اور فتحے کے ساتھ تا پر فتحہ بھی جائز. یا ابتا یا امتا یہ پڑھنا بھی جائز. دیکھا بھائی؟ تو یا ابتی و یا امتی فتحا و کسرا، فتحہ اور کسرے کے ساتھ بھی جائز ہے بھائی. کتنی صورتیں ہو گئیں بھائی 4 اور 2 6. وَبِالْأَلِفِ دُونَ الْيَاءِ اور الف کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں ان کو دون الْيَاءِ نہ کہ یا کے ساتھ. تو بھائی الف بھی ساتھ لگا دو یا ابتا یا امتا. سورت سمجھ میں آئی بھائی؟ یا کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے بھائی یا ابتی یا امتی یہ نہیں کہہ سکتے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو دیکھو یا غلامہ کے اندر یہ الف کہاں سے آیا تھا یا کے عوض میں. تو یا ابتی یا امتی کے اندر یہ تا کہاں سے آئے یہ بھی یا کے عوض میں. تو دونوں عوض ہیں ان کو جمع کر دو. یوں کہو یا ابتا، عوض میں الف بھی لاتے تھے اور تا بھی، دونوں کو جمع کر دیا. کیا کہا یا ابتا اور یا امتا. لیکن یا ابتی یا امتی کہنا جائز نہیں کہ تا بھی لے آئیں اور ساتھ یا بھی لے آئیں. کیوں نہیں جائز؟ اس لیے کہ یہ تا کس کے عوض میں آئی ہے یا کے عوض میں، اور یا تو خود موجود ہے تو عوض اور محوض کا جمع ہونا لازم آئے گا، اور عوض اور محوض کا جمع ہونا جائز نہیں ہے بھائی. تو یا ابتا کہا اس نے تو دونوں عوضین آ گئے. ٹھیک ہے، اس کے عوض میں کبھی تا لاتے ہیں وہ بھی آپ لے آئے، کبھی الف لاتے ہیں وہ بھی آپ لے آئے. لیکن عوض اور محوض کو جمع کریں یا ابتی یا امتی کہیں یہ جائز. تو یا ابی یا امی میں کتنی صورتیں جائز بھائی 7 صورتیں. کتنی 7 صورتیں. پہلی کیا یا ابی
جی یا امی دوسری صورت، یا ابیا یا امیہ تیسری صورت، یا ابی یا امی جی چوتھی صورت، یا ابا یا امہ جی پانچویں صورت، یا ابتی یا امتی جی چھٹی صورت، یا ابتا یا امتا جی ساتویں صورت، یا ابتا یا امتا جی بالالف کس کے ساتھ؟ دون الیائی نہ کہ یا کے. یہاں ایک آٹھویں صورت بھی ہے، یا ابتو یا امتو. بھئی ابتا امتا یہ تو آپ کو انہوں نے بتلایا نہیں بھئی فتحا و کسرن. ابتا اور ابتی، امتا اور امتی دونوں کیا ہیں؟ تو ایک اور بھی ہے، تا پر فتحہ بھی بتلا دیا، کسرہ بھی بتلا دیا، ضمے کے ساتھ بھی آتی ہے یا ابتو یا امتو، لیکن وہ قلیل ہے مولانا، اس لیے اس کو ذکر نہیں کیا. وَيَبْنَ أُمِّ وَيَبْنَ عَمِّ خاصتاً بھئی مثل بابی یا غلامی. اور کہتے ہیں یبن امی اور یبن عمی یہ کس کے مثل ہیں؟ باب یا غلامی کے مثل ہیں. کس کے مثل ہیں؟ یا غلامی کے باب کے مثل ہیں مولانا، خاصتاً خاص طور پر. یہی بھئی ہر جگہ ایسا نہیں. بھئی اس سے کیا مراد ہے یبن امی و یبن عمی سے؟ بھئی آپ نے تو کیا پڑھا کہ منادہ جب مضاف ہو کس کی جانب؟ یا متکلم کی طرف، تو اس میں کتنی وجہ پڑھنا جائز؟ وہ تو یا ابی یا امی میں تھا جی. یا منادہ جب مضاف ہو یا متکلم کی طرف تو اس میں کتنی وجہ پڑھنا جائز؟ 4 وجہ پڑھنا جائز. لیکن تو یہاں تو یبن امی، تو یہاں تو مولانا ابن منادہ کون ہے؟ ابن. اور ابن کی اضافت یا متکلم کی طرف ہو رہی ہے؟ نہیں، اس کی اضافت تو کی طرف ہے. آگے کی اضافت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ یا ہے. تو ایسا اسم، یہ ایسا اسم ہے کہ جس کی اپنی اضافت یا متکلم کی طرف نہیں ہو رہی، بلکہ اس کی اضافت ایسے اسم کی طرف ہو رہی ہے جو پھر آگے مضاف ہے کس کی طرف؟ یا متکلم کی طرف. بھائی صورت سمجھ میں آئی؟ تو ان کے اندر خاص طور پر انہی کے اندر مولانا یا غلامی کی طرح 4 وجہ پڑھنا جائز. آپ کہہ سکتے ہیں یبن امی یبن عمی جی. اور کیا کہیں گے؟ یبن امیہ یبن عمیہ جی. تیسری صورت یبن امی یبن عمی جی. چوتھی صورت یبن امہ یبن عمہ. یہ 4 صورتیں جائز. لیکن یہ خاص طور پر انہی میں جائز ہے. اور اس کے اسی طرح مؤنث میں مولانا یا بنت امی یا بنت عمی یا بنت امیہ یا بنت امی یا بنت امہ، یہ اس میں بھی جائز ہے بھائی، مذکر میں بھی اور مؤنث میں بھی. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہ دونوں جزوں کے اعتبار سے ہے مولانا. ابن کی جگہ اگر آپ کوئی اور لفظ لے آئیں، مثلا بنت نہیں لاتے، بنت تو آ گیا اسی کے اندر مذکر کے تحت. بھائی مذکر ذکر کر دیا، بنت مؤنث میں کوئی اور لفظ لے آؤ. بھائی یا غلام امی، اب 4 وجہ پڑھنا نہیں جائز. اب اسی طرح پڑھو گے یا غلام امی، پورا پڑھنا پڑے گا. صورت سمجھ میں آئے جی؟ وہ 4 وجہیں تو اس منادہ کے اندر جائز تھیں جو مضاف ہو رہا تھا کس کی طرف؟ بھائی یا متکلم کی طرف. اور یبن امی یہ تو یا ابن مضاف ہو رہا ہے یا متکلم کی طرف، یہ تو خود مضاف نہیں ہو رہا، یہ تو ایک اسم کی طرف مضاف ہو رہا ہے جو آگے خود پھر کس کی طرف مضاف ہے؟ یا متکلم کی طرف. تو یہ تو اس لیے ان میں خاص طور پر یہ کثرت استعمال کی وجہ سے، کس کی وجہ سے؟ کثرت استعمال کی وجہ سے ان میں اجازت ہے. بھئی عام ہر ایک کو عرب کہہ دیتے ہیں یبن امی، اے میری ماں کے بیٹے یعنی میرے بھائی، اے میرے بھائی. یا یبن عمی یہ عام استعمال ہوتا ہے، ہر بات کرنے والے کو کہہ دیتے ہیں یبن امی یبن عمی جو بھی. تو سمجھ میں آیا؟ تو کثرت استعمال کی وجہ سے ان میں تو یہ 4 وجہیں پڑھنا جائز. باقیوں کے اندر اگر مضاف بدل جائے، ابن کی جگہ کوئی اور آ جائے تو بھی جائز نہیں. کی جگہ کوئی اور آ جائے تو بھی جائز. ابن کی جگہ ذرا بدلو، میں نے کہا لاؤ غلام کا لفظ مثلا یا غلام امی، اس میں 4 وجہیں جائز
کیونکہ مضاف بدل گیا. چلو کو صرف لو، غلام ابن کو رہنے دو. یبن خالی، ماموں کے بیٹے بھائی، اے میرے ماموں کے بیٹے، اس میں بھی 4 وجہیں پڑھنا جائز نہیں. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو دونوں کی بات ہے کہ مضاف بھی یہی ہو اور مضاف الیہ بھی، ہاں چاہے مذکر ہو مضاف یا مؤنث ہو بھائی. تو کہتے ہیں یبن امی و یبن عمی خاصتاً مثل بابی یا غلامی، کی خاص طور پر کس کے مثل ہیں؟ یا غلامی کے باب کے مثل ہیں. وقالوا یبن ام و یبن عمہ، اور عرب کہتے ہیں یبن امہ بھی کہتے ہیں یبن عمہ بھی کہتے ہیں بھائی ان کے اندر، باقیوں میں نہیں بھائی. بھائی ادھر آپ نے کیا پڑھا تھا؟ 4 وجہ کون کون سی ہیں بھائی؟ یا غلامی، یا غلامیہ، یا غلامی، اور ایک چوتھی صورت کیا؟ یا غلامہ. بھائی یہاں پر یا کے عوض میں کیا لے آئے ہم؟ الف لے آئے. تو اس الف کو حذف نہیں کیا جاتا. یا غلامہ کہتے ہیں الف کو گرا دیں. کہا جاتا ہے مولانا یا غلامہ بھی شاذ ہے. کیا ہے اس میں یا غلامہ کہنا؟ بہت قلیل ہے اس لیے اس کو ذکر، لیکن وہاں وہ شاذ ہے یا غلامہ کہنا، لیکن یبن امہ اور یبن عمہ کے اندر کثرت استعمال کی وجہ سے جائز ہے. تو یہاں کتنی وجہ پڑھنا جائز تھی؟ 4، لیکن ایک 5ویں وجہ بھی ہے. پہلی وجہ کیا تھی؟ یبن امی، یبن عمی. دوسری بھائی یبن امیہ، یبن عمیہ. تیسری صورت یبن امی، یبن عمی. جی چوتھی صورت یبن امہ، یبن عمہ. لیکن ایک 5ویں صورت جو وہاں شاذ تھی یہاں عام ہے، وہ کیا؟ الف کو حذف کریں. یبن جی امہ، یبن عمہ. جی صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ جی بھائی چلیے بس مولانا، ھذا ھو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام.